السلام علیکم ناظرین۔ جو عورت روزانہ رات کے وقت ایک ٹکڑا ادرک کا کھا کر سوتی ہے وہ عورت ہمیشہ دبلی پتلی اور اسمارٹ رہتی ہے۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر جھاڑ لیا کرو، بڑی اچھی نیند آئے گی۔ بارش کے موسم میں اگر بتی جلانے سے حشرات نہیں آتے، رات کے وقت زیادہ کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہو تو مچھلی کھانے سے گریز کریں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ گھر کے اندر باتھ روم کا دروازہ بند رکھا کریں، ورنہ گھر میں بیماریاں آ جائیں گی۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد 4 دانے کشمش کے کھائے جائیں تو ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ نہار منہ اسپاغول کا چھلکا پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ اگر سونے میں دشواری آ رہی ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو کسی اچھے پھل کے بارے میں یاد کریں، اس سے آپ کو فوری نیند آ جائے گی۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ ہریڑ کا مربع آپ کو کسی بھی دکان سے آسانی سے مل سکتا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو جانے کی صورت میں بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھا لیا کریں۔ فالج ہونے سے کچھ دن پہلے کمر پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا ضرور کھاؤ، اس سے آپ کی سانس کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد میٹھا کھانے والا انسان کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ باتھ روم سے زیادہ بدبو آنے لگے تو حقے کا پانی واش روم میں چھڑک دینے سے واش روم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چہرہ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دینے سے چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں استعمال کرنے سے گردے میں پتھری اور پیشاب میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ گردے کی پتھری میں مولی کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ بغل میں گلاب کی پتیاں رکھ کر سو جاؤ، بغلوں سے آنے والی بدبو ختم ہو جائے گی اور آپ آسانی سے سو سکتے ہیں۔ داڑھ میں درد ہو جائے تو لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی داڑھ میں رکھ کر دبائیں، کچھ ہی دیر کے اندر درد غائب ہو جائے گا۔ روزانہ 5 دانے پستے کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کرو، اس سے عمر بڑھتی ہے۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کی عادت بنا لو۔ میتھی والی سبزی کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اصلی والی ہلدی کو پیس کر گھر کی دیواروں میں ڈال دینے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ اگر اپنا وزن کم کرنا ہے تو سوتے وقت ناف کے اندر چند لیموں کے قطرے ڈال دو، اس سے وزن بے تحاشا کم ہو جائے گا۔ ناف میں لہسن اور لیموں کا عرق ڈال کر سو جاؤ، وزن اور پیٹ چند دن میں کم ہو جائے گا۔ دبلے پتلے اور اسمارٹ ہونے لگو گے، ہر کوئی دیکھ کر آپ کو حیران رہ جائے گا۔ پیٹ کی توند بڑھ جائے تو لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ناف کے اندر رکھ کر سو جاؤ، پیٹ کی چربی ایسے کم ہوگی جیسے کبھی تھی نہیں۔ حاملہ خواتین لہسن کا ایک جوا پیٹ کے ساتھ باندھ کر سو جائیں، اس سے بچے کو نقصان نہیں ہوگا۔ ناف کے ارد گرد سونے سے پہلے لہسن کا تیل لگا کر سو جائیں، وزن اتنی جلدی کم ہوگا کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ کالے یرکان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس پی لیا کریں۔
کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلا کر موٹاپا کم کرتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کالا نمک روزانہ چکھنے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور گیس بھی ختم ہوتی ہے۔ بدن کی طاقت کو بڑھانا ہے تو گھر میں زیادہ دالیں استعمال کریں۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ خارش، پھوڑے اور پھنسنیاں والے مریض روزانہ 5 عدد موسمیاں کھائیں، وہ اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ موسمیاں کھانا گرمیوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر آپ سردیوں میں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گاجر کا حلوہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ امرود پیٹ درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ لازمی پئیں۔ نمک اور گھی کا استعمال کم کر دیں۔ روزانہ دن میں 2 بار سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں۔ جو لوگ کچی پکی روٹی پکا کر کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے زیادہ میل جول رکھے اس کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مرد بوڑھے لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں ایسا مرد بہت زیادہ ذہین ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں دوپہر سے شام تک سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہیں۔ کبھی بھی زیادہ دیر دوپہر تک نہیں سونا چاہیے، اس لیے دوپہر میں بس تھوڑی دیر ہی آرام کرنا چاہیے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں اور بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ اس سے بہت زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیے گا اس کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی اور اس سے وزن بھی بڑھتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھوئیں، اس سے ہاتھوں کی جو جلن ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ پھلوں کا استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت ہی خطرناک ہے۔ 24 گھنٹے میں 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لینے والے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن آپ کا موڈ اچھا رہے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہو وہ عورت اجوائن مت کھائے، اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں، اس سے صوفوں کی آسانی سے صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو روزانہ صبح دار چینی چبا لیا کریں، اس سے اعصابی تناؤ کا پن ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کیا کرو جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت کے مریض کو بائیں کروٹ سلائیں، سر کے نیچے 2 نرم تکیے رکھیں اور اس کے سر کو اونچا رکھیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ بند گوبھی کا جوس، ایسی اشیاء سے پرہیز کیجیے جن کو دمہ کی بیماری ہے، تاہم کم کھانے میں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے ورنہ اس سے مزید خارش بڑھ سکتی ہے۔ سانس کے مرض میں مبتلا افراد، دمہ کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہیں، اس لیے مونگ پھلی نہیں کھایا کریں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے، ایسے انسان کو کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بانجھ پن میں بہت زیادہ فائدے دیتا ہے۔ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دن میں بار بار پاؤں کے ناخنوں کو چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔